نشانی بتائی ہوئی ہے قیامت دریا سے کی بہت ریلیٹڈ، ساری نشانیاں ہیں جس میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس دریا سے اس ریلیٹڈ دریا ہے کیا؟ سے related کہ یہ دریا سوکھ جائے گا اور قیامت نزدیک آ جائے گی. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جب یہ فرات سوکھ جائے گا تو اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور وہ سونے کا پہاڑ لینے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ہر شخص اس میں سے یہی سوچتا ہوگا کہ جو بندہ 99 میں وہاں جو سروائیو کرے گا وہ میں ہوں گا اور میں اس کو استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس پہاڑ کو پائے تو اس میں سے کچھ نہ لے. یہ بھی ریفرنس اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا منع کیوں کیا جاتا ہے؟ بیٹا اصل میں انسان کو بہت ساری چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. شریعت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، یعنی شریعت میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے. تو بعض اوقات وہ چیزیں جیسے فرض کیا کہ بچہ اگر ماں باپ کو کہے کہ میں نے جو ہے وہ کسی گن سے کھیلنا ہے تو ماں باپ گن دے دیں گے؟ نہیں. اسی طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر لوگ یہ کہیں کہ ہمیں یہ دے دے اور اللہ کو معلوم ہو کہ یہ ان کو نقصان پہنچائے گا، یہ ان کے اندر تباہی لے کے آئے گا، تو پھر بیٹا یقیناً اللہ وہ نہیں دیتا نا. یقیناً. ٹھیک ہے. اب وہ میں نے پہلے آرک آف کوننٹ کی بات کی تھی. یہ آرک آف کوننٹ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، تابوت سکینہ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ وہ جو پیکٹ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریوائیو کر سکیں. تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ان کو اس وقت ملے گا جب یہ سرنڈر کریں گے، تو وہ یہ کر نہیں رہے تو وہ نہیں ملے گا. تو آرک آف کوننٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کو ملنا ہے جو سرنڈر کریں گے، اللہ کی ول کے اوپر چلیں گے، وہ سارا کچھ کریں گے. اور پھر ان کا جو سب سے بڑا آئیکن ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آرک آف کوننٹ تو ان کے پاس آئے گی، وہ ان کے پاس ہوگی. اب یہ آرک آف کوننٹ اہم کیوں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے بیٹا. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں عزت دوں گا، تمہیں فتح دوں گا، تمہاری اولاد کو کھانا دوں گا، تمہیں ملک دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے وعدہ کیا ہوا. اب ان کی اولاد کا ایک حصہ یا زیادہ لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہو گئے. اللہ نے وہ اپنا پیکٹ جو ہے وہ معطل کر دیا کہ ٹھیک ہے تم کر لو. جس دن یہ قوم ساری متحد ہوگی، اللہ کے سامنے سرنڈر کرے گی، اللہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ وہ جو ہے اس کو پیکٹ کو ریوائیو کر دے گا. اب وہ جو سونے کا پہاڑ ہے اس کے اوپر لڑائی ہوگی. اب اس میں جو لڑائی ہوگی اس میں پھر 80 جھنڈوں کا ذکر ہے. یعنی جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام والی جنگ ہو رہی ہوگی. اس سے پہلے شروع ہوگی بیٹا یہ جنگ. آرمگیڈون جو ہے وہ اس کے درمیان میں کہیں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. آرمگیڈون شروع ہوگی، رفٹ بن رہے ہوں گے. اب میں آرمگیڈون کی بات کروں. آرمگیڈون سے پہلے بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جب جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. آرمگیڈون سے پہلے 3rd ٹیمپل بننا ہے. آرمگیڈون سے پہلے گریٹر اسرائیل بننا ہے. آرمگیڈون سے پہلے یہ جو ہے آغاز ہے فرات کا عرارات اور یہ جو ہے وہ کانسٹنٹینوپل والا سارا ایریا، یہ ترکی کے ہاتھ سے نکلنا ہے. حدیث کے لفظ ہیں یہ سارے. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمران البیت المقدس، تو عمران جو ہے وہ 3 چیزوں میں عبدالسلام عارف صاحب کو سنتا ہوں. از اے ویری گڈ مین، از اے ویری لرنڈ مین. انڈیڈ. انہوں نے جو 3 چیزوں کا اس کا ترجمہ کیا ہے، ایکسپینشن، پراسپیرٹی اور کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. دنیا کی بڑی ایمبیسیز بن رہی ہیں ادھر یروشلم میں، دنیا کی بڑی کمپنیز اپنے آفیسز وہاں لے کے جا رہی ہیں، ایکسپینڈ ہو رہا ہے. وہ یہودی آبادکاری ہو رہی ہے، پاپولیشن وہاں کی بڑھ رہی ہے. تو بیٹا یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں نا یہ ہونا ہے. یہ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. نیگیٹو طاقتیں مضبوط ہوں گی تو پازیٹیو طاقتیں ان کو کنفرنٹ کریں گی.
اور ڈگیاں نلتے بیٹا کو پہلوان بھی نہیں لڑتا، جو پہلے گر گیا ہو اس سے کوئی نہیں لڑتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے طاقتور ہونا ہے. فرعون طاقتور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، نمرود طاقتور تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا. اسی طرح مکے کے لوگ بہت طاقتور تھے، وہ اپنے آپ میں جہالت میں وہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا صلی گیا. اللہ علیہ وسلم. یزید اور یہ ساری جو سلطنت تھی یہ طاقتور ہو گئی ہوئی تھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. یہ اللہ کا سسٹم آف بیلنس ہے. اور یہ جو پازیٹیو طاقتیں ہیں آخر میں انہوں نے پرویل کرنا ہے. حق کا راستہ، حق کا راستہ، حق کا راستہ اللہ بار بار کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، اسی کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ جب اللہ کہتا ہے، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر کو علی جائے، تو کبھی سمجھیے گا کہ یہ جو اولاد رسول ہے، آل رسول ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا گھر ہے، اس کو چنا کیوں؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے اس کو چن لیا اللہ نے، انہی کو جو ہے وہ فضیلت دی، انہی کے لیے سارا کچھ بنایا. اور ایک پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی جب نبوت ختم ہو گئی، کتاب آخری آ گئی، تو ایک سسٹم جسے امامت کا سسٹم ہے وہ رائج کیا. تو وہ بھی انہی کی اولاد ہے نا، وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے مولا صاحب الزمان تک رسول اللہ کی اولاد ہے نا، انہی کا گھر ہے نا، انہی کو چنا نا، انہی سے ہی کام کروانا ہے نا. مولا سجاد نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے نام لے کے جب خطبہ دیا تو آپ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں 8 چیزیں ملی. ان 8 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فصاحت، علم، شجاعت، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں، حلم دیا اللہ نے، حکمت دی ہمیں. 8 چیزوں کا ذکر مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی طرف سے ہمیں وراثت میں یہ 8 چیزیں ملی. تو وہ 8 چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں نا جن سے اللہ نے کام لینا ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے لیے نص ہے، میرے لیے حکم ہے، میرے لیے اس سے آگے کچھ نہیں ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل گیا. میرے لیے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں یہ ہو کے رہے گا. جب یہ دریا سوکھ جائے گا تو قیامت نزدیک آ جائے گی، بائبل کہتی ہے. قیامت کی ایک نشانی بتائی ہوئی ہے دریا سے ریلیٹڈ. بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں ایک سب سے بڑی